اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثالث فی کیفیت الصلاۃ یستحب قبل الشروع فی الصلاۃ الاذان والاقامۃ وانما جعلہما من الکیفیت خلاف للمشہور من جعلہما من المقدمات نظرا الی مقارنۃ الاقامۃ لہا غالبا۔ تیسری فصل کیفیت نماز کے متعلق ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کے طریقے کے متعلق ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے مستحب ہے اذان اور اقامت کہنا۔ جناب شارح فرماتے ہیں کہ مصنف نے اذان اور اقامت کو نماز کے طریقے اور نماز کی کیفیت میں سے قرار دیا ہے، جبکہ بعض دیگر علماء نے یعنی مشہور علماء نے اس کو مقدمات نماز میں سے قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، مقدمات نماز میں سے قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں ایسے انہوں نے کیوں کیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اقامت غالباً نماز کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اس لیے کیفیت نماز میں سے قرار دیا، نماز کے طریقے میں سے قرار دیا ہے کہ غالباً اقامت نماز کے ساتھ ملی ہوتی ہے، نماز اقامت کے فوراً بعد جو ہے نماز شروع ہو جاتی ہے۔ یستحب قبل الشروع فی الصلاۃ الاذان والاقامۃ، مستحب ہے نماز شروع کرنے سے پہلے اذان اور اقامت۔ انما جعلہما فی من الکیفیت، جناب مصنف نے اذان اور اقامت کو نماز کی کیفیت میں سے قرار دیا ہے، اس لیے آگے اس کی دلیل آئے گی، خلاف للمشہور، مشہور کے خلاف، من جعلہما من المقدمات، مشہور کے خلاف، مشہور نے اذان اور اقامت کو مقدمات میں سے قرار دیا ہے، نظرا الی مقارنۃ الاقامت۔ یہ دلیل کس بات کی ہے؟ مصنف کے جو قول ہے اس کی دلیل ہے، اس کی توجیہ ہے، یعنی مصنف نے اس لیے اذان اور اقامت کو کیفیت نماز میں سے قرار دیا ہے کیونکہ نظرا الی مقارنۃ الاقامت لہا، کیونکہ اس بات پر نظر کرتے ہوئے کہ غالباً اقامت نماز کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ لِبُطْلَانِهَا بِالْكَلَامِ وَنَحْوِهِ، کیوں غالباً ملی ہوتی ہے؟ کیا معنی؟ کہتے ہیں کیونکہ اقامت باطل ہو جاتی ہے کلام کرنے سے۔ اگر آپ اقامت اور نماز کے درمیان بولیں، اقامت کہیں اور باتیں کرنا شروع کر دیں، تو کہتے ہیں دوبارہ اقامت کہی جائے، اقامت پہلی باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ اقامت اور نماز شروع کرنے کے درمیان بات نہیں کرنی چاہیے۔ لے بطلانیا، کیونکہ اقامت باطل ہو جاتی بالکلام، کلام سے نحو، یا کلام کی طرح کوئی اور فعل کثیر انجام دے دے، سکوت طویل کر لے، کھڑا رہے، ہاں، یا کچھ اور کرتا رہے، بے شک بولے نا، فاصلہ زیادہ آ جائے تو اقامت جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، دوبارہ کہنی پڑتی ہے۔ بینہا و بین الصلاۃ، اقامت اور نماز کے درمیان مثلا کلام کرے یا کوئی اور کرے تو اقامت باطل ہوگی۔ وَقَوْنَ أَحَدَ الْجُزْءَيْنِ، جزءین فکانہ کالجزء المقارن، اور یہ اقامت دو جزوں میں سے ایک جز ہے، ٹھیک ہے نا، فکانہ، پس یہ دونوں نماز اور اقامت کل جزء المقارن، جزء مقارن کی طرح ہے، ہاں، جزء مقارن کی مانند ہے۔ اس جملے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اقامت غالباً، انہوں نے کہا ہے کہ غالباً اقامت نماز کے ساتھ ملی ہوتی ہے،
اور اقامت اور نماز کے درمیان اگر فاصلہ آ جائے تو اقامت باطل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، باطل ہو جاتی ہے، اقامت باطل ہو جاتی ہے. اگر ایسا ہے تو اذان باطل نہیں ہوتی. اذان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ اقامت جو ہے، اقامت ایسے ہے جیسے دو جزوں میں سے ایک جز ہو. جیسے ایک مرکب ہوتا ہے، مرکب کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں، اقامت بھی اسی طرح ایک جز ہے. مصنف نے جو کہا ہے الاذان والاقامت ہو، اذان اور اقامت دونوں کیفیت صلاۃ میں سے ہیں، تو یہ ایک اقامت اس کی جز ہے. جب ایک جز کو نماز کے ساتھ ملا کر پڑھنا ضروری ہے تو دوسری جز کو بھی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھنا ضروری ہونا چاہیے. دوسری جز کیا ہے؟ اذان اور اقامت دونوں کو ملا کر بیان کیا ہے. تو اقامت کا ملا ہونا نماز کے ساتھ مقارنت شرط ہے، تو اذان کی مقارنت شرط ہونی چاہیے. اذان کے درمیان بھی اور اقامت کے درمیان بھی کوئی اور چیز کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں مل کر ایک جز کی مانند ہیں. ہاں، کما داخلت نیت فی، جس طرح نیت مع انہا خارجتن مع انہا خارجتن عنہا، اگرچہ نیت نماز سے خارج ہے لیکن نیت نماز کی کیفیت میں شامل ہے. بھائی جب آپ نیت کرتے ہیں نماز کی حالت میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ نماز پہلے نیت کرتے ہیں، بعد میں نماز میں داخل ہوتے ہیں نا. نیت ایک دروازہ ہے نماز میں داخل ہونے کا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا نیت نماز کی کیفیت سے خارج ہے، لیکن نماز سے خارج ہے، نماز سے پہلے ہے، لیکن نماز کی کیفیت میں اس کو شامل کیا جاتا ہے. کیوں؟ متقدمتاً علیہ التحقیق، ہاں، نماز پر مقدمہ کے طور پر، مقدمہ نماز کے طور پر اس کو نماز میں داخل کیا جاتا ہے کیفیت میں. وَكَيْفِيَتُهُمَا، اذان اور اقامت کا اب طریقہ بیان کر رہے ہیں. کیسے کہیں؟ بِأَن يَنْوِيَهُمَا، پہلے ان کی نیت کریں. اذان کہیں تو اذان کی نیت کریں، اقامت کہیں تو اقامت کی نیت کریں. اولاً پہلے لِأَنَّهُمَا عِبَادَةٌ، کیونکہ دونوں چیزیں عبادت ہیں. عبادت میں نیت شرط ہے، قربتاً الی اللہ کا قصد ضروری ہوتا ہے. فَيَفْتَقِرُ فِي الثَّوَابِ عَلَيَّ إِلَى النِّيَّةِ، ہاں، تو ان پر اگر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیت کی احتیاج ہوگی. الا ما شذا، ہاں قلیل ایسی چیزیں ہیں جن میں نیت کی ضرورت نہ ہو، قلیل عبادات ہیں جن میں نیت ضروری نہ ہو. مثلا کسی کے ساتھ نیکی کرنا، ہاں، کسی کی ضرورت پوری کرنا، سخاوت کرنا، اس میں نیت ہے تو یہ بھی عبادت ہے، لیکن نیت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، آپ نے کسی کی ضرورت پوری کر دی، نیت کی ہے نہیں کی، اس کی ضرورت پوری ہو جائے آپ کو ثواب مل جائے گا. یہ قلیل ہے ایسی، وگرنہ غالباً عبادت نیت پر ہی مشتمل ہوتی ہے، اس لیے اذان اور اقامت کی نیت ضروری ہے. وَيُكَبِّرُ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا فی اول الاذان، اذان کے شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا. ثم التشہدان، پھر 2 تشہد کہے گا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، بالتوحید و رسالت، توحید اور رسالت کی گواہی دے گا. ثم الحیالات، پھر حیالات کہیں گے، حیالات ثلاث، یعنی حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر المال. یہ 3 حیالات جو ہیں ان کو حیالات ثلاث کہا جاتا ہے. یہ کہے گا. ثم التکبیر، پھر تکبیر کہے گا. ثم التحلیل، پھر لا الہ الا اللہ کہے گا. مثنا مثنا، 2 مرتبہ، یعنی حیالات بھی 2، حیالات ثلاث 2 مرتبہ، تکبیر 2 مرتبہ، تحلیل 2 مرتبہ. فہذا 18 فصلا، یہ 18 فصلیں ہو گئیں. والاقامت مثنن فی جمیع فصولها، اور اقامت جو ہے اس کی تمام فصلیں 2 مرتبہ کہنی ہیں. وایا فصول الاذان، وہی اذان والی فصلیں ہے. الا ما یخرجہ، ہاں جو جن کو اذان سے خارج کیا گیا ہے. ویزید بعد حی علی خیر العمل قد قامت الصلاۃ مرتين، تو
حی علی خیر العمل کے بعد جو ہے 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا گیا ہے. وَيُحَلِّلُ فی آخر مرتن، اور اقامت کے آخر میں 1 مرتبہ تحلیل کہنی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، مرتن واحدہ. ففصول 17، 17 فصلیں ہو گئی اس کی. تنقص عن الاذان 3 ویزید 2، اذان سے 3 کم ہو جاتی ہیں اور 2 کا اضافہ ہو جاتا ہے. فہذه جملۃ فصول منقولۃ شرعا، یہ شرعن فصول ہیں جن کو نقل کیا گیا ہے روایات کے اندر، اور شرعی جو ہے اذان اور اقامت یہی ہے. انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے کہ ولا يجوز اعتقاد شریعت غیر هذه الفصول فی الاذان والاقامہ. اس کے بارے میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ کچھ فصلیں اگرچہ شرعی حیثیت رکھتی ہیں لیکن ان کو اذان اقامت میں اپنی مرضی سے ان کو ذکر آپ نہیں کر سکتے. صلی اللہ علیہ محمد.